بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ ناظرین، ہماری بحث ابھی چل رہی ہے، ایک حدیث اور رہ گئی ہے بازار کے سلسلے میں۔ حدیث نمبر 2123، یہ روایت نافع سے ہے۔ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غلہ قافلوں سے خریدتے تو آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر وہیں پر جہاں انہوں نے غلہ خریدا ہوتا اس غلے کو بیچنے سے منع فرما دیتے اور اسے وہاں سے لا کر بیچنے کا حکم ہوتا جہاں عام طور سے غلہ بکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جہاں سامان خریدتا ہے وہیں نہ بیچے، بلکہ اسے خرید کر کے اپنے دکان میں لائے، اپنے اسٹور میں لائے اور وہاں سے پھر اسے بیچے۔ حدیث نمبر 2124، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کو پوری طرح اپنے قبضہ میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ ان جملہ حدیث مرویہ میں کسی نہ کسی پہلو سے نبی اکرم یا صحابہ کرام کا بازاروں میں آنا جانا مذکور ہوا ہے۔ حدیث نمبر 2119 میں بازاروں میں اور مسجد میں نماز با جماعت کے ثواب کے فرق کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2122 میں نبی اکرم کا بازار قینقاع میں آنا اور اس سے واپسی پر حضرت فاطمہ کے گھر جانا مذکور ہے، جہاں آپ نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کو پیار کیا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ الغرض، بازاروں میں آنا جانا، معاملات کرنا یہ مذموم نہیں ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے بہرحال ہر کسی کو بازار جائے بغیر گزارا نہیں اور چارہ نہیں۔ امام بخاری کا مقصد اسی امر کا بیان ہے، کیونکہ بیوع کا تعلق زیادہ تر بازاروں ہی سے ہے۔ اسی سلسلے کے مزید بیانات آگے بھی آئیں گے۔ بابن کراہیت الصخب فی السوق، بازار میں شور و غل کرنا اور چلانا مکروہ ہے اور منع ہے۔ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، اور اس کے ذریعہ وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو سنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ کہتے ہیں حدیث ھذا میں نبی اکرم کے اوصاف جمیلہ میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بازاروں میں غل مچانے والا نہ ہوگا۔ مقصد باب اسی سے ثابت ہوا کہ بازاروں میں جا کر شور و غل مچانا اخلاق فاضلہ کی روح سے مناسب نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں بازار کو
बदतरीन जगह कहा गया है, इसके बावजूद बाजारों में आना जाना शान पैगंबरी या इमामत के खिलाफ नहीं है। काफिर नबी करीम पर एतराज किया करते थे, माले हज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, तो कहते हैं कि अलबत्ता वहाँ शोर व गुल मचाना खिलाफ शान है। हदीस में मज़कूर मिल्लत एवजा से हज़रत इब्राहीम की शरीयत मुराद है। पहले वो सीधी थी, फिर अरब के मुशरिकों ने उसको टेढ़ा कर दिया, हजारों कुफ्र और गुमराही की बातें उसमें दाखिल कर दी थीं। अल्लाह पाक ने नबी अकरम के हाथों इस शरीयत को सीधा कराया। इसमें जिस कदर भी तवाहुमात और मुहदसात शामिल कर लिए गए थे, आपने उनसे मिल्लत इब्राहीमी को पाक साफ करके उसकी असली सूरत में पेश फरमा दिया। गिलाफ में बंद तलवार को सैफे अगलफ और पोशीदा छुपाए हुए तीर को कहते हैं। बाबुल कैली अलल बाई वल मोती, नाप तौल करने वाले की मजदूरी बेचने वाले पर और देने वाले पर है। जो बेचेगा वही नापेगा और नापने की और तौलने की मजदूरी वही देगा। और अल्लाह ताला के इस फरमान का बयान कि जब वो उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। मतलब ये है कि वो बेचने वाले खरीदने वालों के लिए नापते और वजन करते हैं। जैसे दूसरी आयत में कलिमा यस्माउनकुम से मुराद यस्माउना लकुम है। हदीस नंबर 2126, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी किस्म का गल्ला खरीदे तो जब तक उस पर पूरी तरह कब्जा ना कर ले उसे ना बेचे। हदीस नंबर 2127, हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अम्र इब्ने हिज़ाम यानी इनके वालिद शहीद किए गए, तो इनके जिम्मे लोगों का कर्जा बाकी था और वो सब यहूदी थे। इसलिए मैंने नबी अकरम के जरिया कोशिश की कि कर्ज ख्वाह कुछ अपने कर्जों में माफी कर दें और कुछ तखफीफ कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चाहा, लेकिन वो नहीं माने। आपने मुझसे कहा, जाओ अपनी तमाम खजूर की किस्मों को अलग अलग कर लो, अजवा को अलग रखो, इसके ज़ैत को अलग करो, फिर मुझको बताना और मेरे पास कासिब को भेजना। मैंने ऐसा ही किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा। आप तशरीफ लाए और खजूरों के ढेर पर या बीच में बैठ गए और फरमाया, अब इन कर्ज ख्वाहों को नाप कर दो। देखिए, जो आदमी मखरूज होता है उसको कहते हैं कर्जदार, और जिसने दिया है उसको कहते हैं कर्ज ख्वाह, क्योंकि वो तलब करता है और मांगता है। कहा, अब इन कर्ज ख्वाहों को नाप कर दो। मैंने नापना शुरू किया, जितना कर्ज लोगों का था मैंने सब अदा कर दिया। इसमें एक दाना भी बराबर की भी कमी नहीं महसूस हो रही थी, यानी तमाम खजूरें वैसे ही दिख रही थी और कुछ भी कमी नहीं महसूस हो रही थी। यहाँ पर आगे सनद बदली हुई है। फिरास ने बयान किया, उनसे शाबी ने, इनसे जाबिर ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उनके लिए तौलते रहे, यहाँ तक कि उनका पूरा कर्ज अदा हो गया। और हिशाम ने कहा, इनसे वहाब ने और उनसे जाबिर ने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर तोड़ो और अपना कर्ज पूरा कर दो। इस हदीस से जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मोजेज़ा साबित हुआ, वहां ये मसला भी निकला कि हजरत जाबिर अपने कर्ज ख्वाहों को
ان کے قرض کے عوض میں کھجوریں دے رہے تھے اور ناپ تول کا کام بھی خود ہی انجام دے رہے تھے۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلا کہ ادا کرنے والا ہی خود اپنے ہاتھ سے وزن کرے یا کہ ناپے اور تولے۔ باب ما یستحب من الکیل، اناج کا ناپ تول کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2128، مقدام بن مادی قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے غلے ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اور یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کتنی زکوٰۃ آئے گی اور کتنا ہمیں دینا ہوگا۔ ویسے عام دنوں میں خرچ کرنے کے لیے اسے مبہم ہی رکھنا چاہیے، اس میں بھی برکت ہوگی۔ تو جہاں ناپنے کی بات ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور جہاں مبہم رکھنے کی بات ہے تو عام دنوں کی بات ہے، جبکہ اس میں سے زکوٰۃ نکل چکی ہے۔ باب برکت ساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومدہ فیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کے سا اور مد کی برکت کا بیان۔ اس باب میں ایک حدیث حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 2129، متفق علیہ۔ عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے مکہ کو حرام قرار دیا، یعنی اسے حرم بنایا، اور اس کے لیے دعا فرمائی، میں بھی مدینہ کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اس کے لیے اور اس کے مد اور سا کی برکت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ معلوم ہوا کہ ناپ تول کے لیے سا اور مد کا دستور عہد رسالت میں بھی تھا، جن میں برکت کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور مدینہ کے لیے آپ نے دعا کی جو اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مکہ شریف کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا اللہ نے دعا قبول کی۔ بلکہ بعض خصوصیات برکت میں مدینہ فائق ہے اور مدینہ کو امتیاز حاصل ہے۔ وہاں پانی شہر میں بکثرت موجود ہے، آس پاس جنگل سبزہ سے لہلہا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2130، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ تھے، تو سا اور مد یہ بکتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ سند کے ساتھ بھی یہ سا بھی ملتا ہے اور مد بھی ملتی ہے، تو جہاں ملے اسے لے لینا چاہیے اور گھر میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جو لوگ عمرے پر اور حج پر جاتے ہیں تو انہیں مکہ مدینہ یا جہاں پر بھی جائیں وہاں سے خرید کر کے لے آئیں، تاکہ فطرہ وغیرہ نکالنے میں بھی آرام رہے گا اور اچھا رہے گا۔ باب ما یذکر فی بیع الطعام والحکرہ، اناج کا بیچنا اور احتکار کے مسائل کا بیان۔ احتکار کے مسائل کا بیان، تو ایک تو ہے غلہ بیچنا اور دوسرا ہے حکرہ۔ یہ حکرہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں قحط سالی پڑی ہے اور لوگوں کو غلے کی شدید حاجت اور ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلہ خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور غلہ بیچنا نہیں چاہتے، بیچ نہیں رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مہنگا ہو جائے تب اس غلے کو بیچیں۔ اسے احتکار کہتے ہیں، اور انہی کے بارے میں
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खताकार ही एहतिकार करेगा और स्टोर करेगा। और ये हुक्रा या एहतिकार ये सिर्फ गल्ले में है, खाने पीने की चीज़ों में है, गेहूं है, चावल है और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी पर इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार है। हदीस नंबर 2131, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन लोगों को देखा जो अनाज के ढेर बगैर तौले हुए महज अंदाज़ा करके ख़रीद लेते। उनको मार पड़ती थी, इसलिए कि जब तक अपने घर न ले जाएं न बेचें। यहाँ जो सनद मैंने पढ़ी है ये ऐसे है, सालिम रिवायत करते हैं अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर से। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन लोगों को देखा जो अनाज के ढेर खरीद लेते, उनको मार पड़ती थी। हदीस नंबर 2132, मुत्तफ़क़ अलैह। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला पर पूरी तरह कब्जा से पहले उसे बेचने से मना किया। ताउस कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने फरमाया कि ये तो रुपयों के बदले बेचना हुआ, जबकि अभी गल्ला तो मियाद ही पर दिया जाएगा। अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी ने कहा मुरजौन से मुराद मुअखिरून है, यानी ढील दिए गए। कहते हैं इसकी सूरत यह है कि मसलन जैद ने 2 मन गेहूं अम्र से 2 रुपए के बदले खरीदे और अम्र से ये ठहरा कि 2 महीने बाद गेहूं दे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बै सलफ है। अब जैद ने वही गेहूं बकर के हाथ 4 रुपया को बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया। तो दर हकीकत जैद ने गोया 2 रुपए को 4 रुपया के बदल बेचा, जो सरीहन सूद है, क्योंकि गेहूं का अभी तक वजूद ही नहीं। वो तो 2 माह के बाद गेहूं मिलेगा और गेहूं आएगा और रुपया के बदल रुपया बिक रहा है, इसलिए ये मना है। हदीस नंबर 2133, इब्ने उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी कोई गल्ला खरीदे तो उस पर कब्जा करने से पहले उसे ना बेचे। उसे जैसे गल्ला है तो बोरों में भर ले, भर करके और अपनी दुकान में लाके रख ले, अपने स्टोर में ला करके रख ले। जैसे लोहा है, फैक्ट्री से लोहा खरीदा तो फिर ट्रक के जरिए अपनी दुकान में मंगवा ले, अपने स्टोर में रख ले, उसके बाद में वहां से बेचे। लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, सीमेंट है और मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, तो उन्हें अपनी दुकान में मंगवा ले, या समाज में उर्फ़े आम में जिसे कब्जा कहते हैं, यानी शरीयत की जुबान में कब्जा कर ले, उसके बाद में उसे बेचे। हदीस नंबर 2134, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सोना सोने के बदले में सूद है, हाँ मगर जब नकदा नकद हो। गेहूं के बदले सूद है, हाँ मगर उस वक्त जब वो नकद हो। खजूर के बदले सूद है, हाँ मगर जब नकद हो। जौ के बदले सूद है, हाँ मगर जब वो हाथों हाथ हो और नकदा नकद हो। इस हदीस से ये निकला कि जौ और गेहूं इलाहिदा किस्में हैं। जौ अलग माना जाएगा, वो एक जिन्स है, और गेहूं अलग जिन्स है। इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और जुमला अहले हदीस का यही मौक़िफ़ है और यही कौल है। सोना सोने के बदले बेचेंगे तो बराबर होना चाहिए और नकद होना चाहिए।
ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے ادھار ہو جائے یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے ادھار ہو جائے۔ اسی طرح سے گیہوں کے بدلے، کھجور کے بدلے اور جو کے بدلے۔ سوناروں کے ہاں سے جو سونا اور چاندی لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، وہاں پر کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے۔ پرانا سونا لے جاتے ہیں اور سونا دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد نیا سونا لیتے ہیں، وہ پرانی کی قیمت لگا کر کے اس میں سے وضع کر لیتا ہے، اور پھر یہ لوگ اپنا مزید پیسہ دے کر کے اور نیا زیور لے لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ پرانا سونا بیچ دیں، بیچنے کے بعد میں اسے کیش پیسہ لے لیں۔ اب لینے کے بعد میں چاہے وہیں بیٹھے رہیں یا دوسری دکان میں جائیں، تیسری دکان میں جائیں، دیکھ داکھ کر کے پھر یہاں واپس آئیں۔ آنے کے بعد میں اب اس کے یہاں نئے زیور کا نیا سودا کریں اور پھر وہی پیسہ اور دوسرے پیسے ملا کر کے اس کو دیں، یا اس طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے وہیں دکان میں جو ایک صاحب ہم کو پہچانتے تھے، میں ان کو کم پہچانتا تھا، میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ سودا صحیح نہیں ہے، آپ ابھی مت خریدو۔ اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا جاؤ اور پیسہ کہیں سے لے کر آؤ اور پورا کا پورا پیسہ کیش کر دو، پر وہ نہیں مانے۔ بہرحال اسی طرح سے یہ سودا کیا جائے گا۔ باب بیع الطعام قبل ان یقبض وبیع ما لیس عندک، غلے کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا اور ایسی چیز کو بیچنا جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ باب کی حدیثوں میں اس چیز کی بیع کی ممانعت نہیں ہے جو بائع کے پاس نہ ہو، اور شاید امام بخاری نے اس کو اس طرح نکال لیا کہ جب قبضے سے پہلے بیچنا درست نہ ہوا تو جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کا بھی بیچنا درست نہیں ہوگا۔ اور اس باب میں ایک صریح حدیث مروی ہے جس کو اصحاب سنن نے حکیم بن حزام سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا اس چیز کو مت بیچو جو تمہارے پاس نہ ہو، اور شاید یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہ تھی، اس وجہ سے اس کو انہوں نے نہیں نکالا اور نہیں روایت کیا۔ حدیث نمبر 2135، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلہ کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس نے کہا میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں۔ اور حدیث نمبر 2136، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضہ میں نہ لے لے اسے نہ بیچے۔ اور اسماعیلی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك، جو شخص غلہ کا ڈھیر بنا ناپے تولے خریدے وہ جب تک اس کو اپنے ٹھکانے نہ لائے، اپنے اسٹور میں نہ لائے، کسی کے ہاتھ نہ بیچے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کی سزا کا بیان۔ حدیث نمبر 2137، متفق علیہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی جب وہ غلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بیچ ڈالتے تو ان کو ڈانٹا جاتا تھا اور سختی کی جاتی تھی۔ بابن اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع فباء او مات قبل ان يقبض،
اگر کسی شخص نے کچھ اسباب یا جانور خریدا اور اس کو بائیں ہی کے پاس رکھوا دیا، وہ اسباب تلف ہو گیا، سامان خراب ہو گیا یا جانور مر گیا اور ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ابن عمر نے کہا، بیع کے وقت جو مال زندہ تھا اور بیع میں شریک تھا، وہ اگر تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا تو خریدار پر پڑے گا، بائع اس کا تاوان نہیں دے گا اور بائع اس کا تاوان نہیں دے گا اور بائع اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2138، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مکی زندگی میں ایسے دن بہت کم آئے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر جب آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی تو ہماری گھبراہٹ کا سبب یہ ہوا کہ آپ خلاف معمول اچانک ظہر کے وقت ہمارے گھر آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے یہاں کوئی نئی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی نئی بات ضرور ہے۔ جب ابو بکر کے پاس پہنچے، جب رسول اکرم ابو بکر کے پاس آئے تو آپ نے کہا، اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں ان کو نکال دو اور ان کو ہٹا دو۔ ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہاں تو صرف میری یہی 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ اور اسما۔ اب آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کو ساتھ لوں۔ تو ابو بکر نے کہا، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ ان میں سے لے لیجئے۔ آپ نے کہا، اچھا، قیمت کے بدلے میں نے 1 اونٹنی لے لی۔ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اونٹنی خرید کر انہی کے پاس رکھوا دی۔ 1 اونٹ کو خرید لیا اور انہی کے پاس چھوڑ دیا۔ تو باپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خرید کر کے بائیں کے پاس رکھوا دینا، اس سے ثابت ہوا اب بائیں کے پاس اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو بائیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ باب لا یبیع علی بیع اخی ولا یصوم علی صوم اخی حتی یأذن له او یترک۔ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیع میں دخل اندازی نہ کرے اور اپنے بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت اس کے بھاؤ کو نہ بگاڑے جب تک وہ اجازت نہ دے یا چھوڑ نہ دے۔ یہاں کہتے ہیں کہ پہلا بائع اگر اجازت دے کہ تم بھی اپنا مال اس خریدار کو بتلاؤ، بیچو، تو بیچنا درست ہے۔ اسی طرح اگر پہلا خریدار اس چیز کو چھوڑ کر چلا جائے، نہ خریدے، تو دوسرے کو اس کا خریدنا درست ہے، ورنہ حرام ہے۔ امام اوزاعی نے کہا، یہ امر مسلمان بھائی کے لیے خاص ہے اور جمہور نے اس کو عام رکھا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ یہ امر اخلاق سے بعید ہے کہ ایک شخص اپنا سامان بیچ رہا ہے یا کوئی شخص کچھ خرید رہا ہے، ہم بیچ میں جا کودیں، ہم اس میں انٹرفیئر کرنے لگیں اور اس کا فائدہ نہ ہونے دیں، یہ مناسب نہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیع علی البیع، بیع پر بیع کرنا، ایک بائع ہے بیچنے والا اور ایک خریدنے والا ہے۔ خریدنے والے نے خرید لیا، اب یہاں ایک دوسرا بائع ہے
وہ جا کر کے کہتا ہے کہ اس سودا کو تم فسخ کر دو اور میں تم کو اس سے اچھا یہی سامان اس سے کم قیمت میں دوں گا، یا یہی سامان ایسے ہی سامان اتنے ہی قیمت میں اس سے اچھا سامان دوں گا۔ تو یہ ہوا بے علی بے، اور شرا علی شرا یعنی خریداری پر خریداری یہ ہے کہ کسی نے سامان بیچا، مشتری نے خرید لیا، اب یہ خریدار بن کے جاتا ہے اور کہتا ہے اس بے کو فسخ کر دو اور میں اس سامان کو اتنے پیسے میں اتنے روپے میں خرید لوں گا، تو اسے شرا اور شرا کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت حدیث نمبر 2139 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ حدیث نمبر 2140 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان بیچے، اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصہ کو خود حاصل کر لے۔ تو یہاں ایک بات ہے کہ شہری دیہاتی کے سامان کو نہ خریدے، بلکہ دیہاتی کو بازار میں آ جانے دے۔ جب وہ بازار میں اتر جائے تب اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ گیہوں کی قیمت کیا ہے یا باجری کی قیمت کیا ہے، اس کے اعتبار سے وہ بیچے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو کم قیمت میں گیہوں ملے گا، اس لیے کہ سب لائیں گے 10-5 کلو خریدیں گے، ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدھ آدمی کو دے دیا تو پوری چیز اور پورا غلہ اور پورا فائدہ سمٹ کر کے ایک آدمی کے ہاں چلا جائے گا، اور اسلامی شریعت چاہتی ہے کہ سب کو فائدہ پہنچائے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ جیسے کوئی خرید رہا ہے اور ایک تیسرا آدمی آ کر کے بھینس فرض کیجئے کہ خرید رہا تھا اور وہ 40,000 دے رہا ہے، یہ آ کر کے ایک بیگ اس کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے، 50,000 کر دیتا ہے، 55,000 دینے لگتا ہے، حالانکہ وہ خریدنا نہیں چاہتا ہے، خالی بھاؤ اچھال رہا ہے اور بھاؤ بڑھا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ بھاؤ بڑھانے والا بائے یعنی بیچنے والے سے دونوں کی تال میل ہے تو دونوں گنہگار ہوں گے، اور اگر تال میل نہیں ہے تو پھر جس نے بھاؤ بڑھایا ہے صرف وہی گنہگار ہوگا۔ اور بے پر بے سے روکا گیا ہے، اور پیغام پر پیغام۔ اگر کسی سے شادی کرنے کے لیے کسی نے پیغام دیا ہے تو جب تک وہاں سے رضامندی یا عدم رضا کا پیغام نہیں آتا ہے اور معلومات نہیں آتی ہے، تب تک کوئی اپنا پیغام نہ دے یا اپنی بات نہ بڑھائے۔ اور کوئی عورت اگر شادی کر رہی ہے، دوسری بیوی بن کے شادی کرنا چاہتی ہے، تو وہ شرط نہ لگائے کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو یا اس کے ساتھ ایسا کرو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یہ شرط لگوا ہی لی تو شوہر کو کسی بھی شکل میں شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اسے طلاق نہیں دینا چاہیے اور پہلی بیوی کو نہیں ستانا چاہیے۔ باہر والے جو غلہ یا اشیاء باہر سے لاتے ہیں
وہ اکثر بستی والوں کے ہاتھ سستا بیچ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی شہر والا ان کو بہکائے اور کہے ابھی نہ بیچو، یہ مال میرے سپرد کر دو، میں اس کو مہنگا بیچ دوں گا، تو اسے منع فرمایا، کیونکہ یہ بستی والوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ محض بھاؤ بگاڑنے کے لیے بولی چڑھا دیتے ہیں اور ان کی نیت خریدنے کی نہیں ہوتی۔ یہ سخت گناہ ہے، اپنے دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے لیے کسی مرد نے پیغام نکاح دیا ہے تو کوئی دوسرا اس کو پیغام نہ دے کہ یہ بھی اپنے بھائی کی حق تلفی ہے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ جائز نہیں کہ اس کی پہلی موجودہ بیوی کو طلاق دلوانے کی شرط لگائے کہ یہ اس بہن کی سخت حق تلفی ہے۔ اس صورت میں وہ عورت اور مرد ہر دو گنہگار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔